ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو قضاوت، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے قاضی کے وظائف، یعنی قاضی کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور کس طریقے سے وہ دونوں فریقین، یعنی جو افراد آئے ہیں اس کے پاس اپنا کوئی پرابلم لے کے، اپنا کوئی ایشو لے کے، یا وہ مقدمہ جو چل رہا ہے اسے لے کے آئے ہیں، تو ان دونوں پارٹیز سے اس کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے۔ تو پہلے مرحلے میں جو کتب فقہ میں بیان ہوا وہ یہ کہ حکم کے اعتبار سے تو اس پر لازم ہے کہ وہ عدل اور انصاف کرے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اسے بیان کرے۔ لیکن اب جو ظاہری ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ یہ کہ دونوں کو برابری کی نگاہ سے دیکھے، البتہ دیکھنے سے مراد اب یہاں پر اس جانب توجہ دلائیں کہ دل میں دونوں برابر ہوں یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ فرض کریں کہ ایک انسان انتہائی شریف ہو اور ایک انسان اس درجے شرافت پر نہ ہو، تو بلا شک دونوں دل میں تو برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جب انہیں کورٹ میں لایا جائے گا تو اس وقت دونوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا ہے، بٹھانے کے اعتبار سے، کھڑے کرنے کے اعتبار سے، سلام کے اعتبار سے، جواب کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے دیکھنے کے اعتبار سے اور گفتگو کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں میں برابری کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو کھڑا کر دیا جائے، ایک کو بٹھا دیا جائے، ایک کو سلام کیا جائے اور ایک کو سلام نہ کیا جائے، یا یہ کہ ایک سلام کرے تو اس کا جواب نہ دیا جائے اور ایک سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، یا یہ کہ اگر ایک سلام کرے تو اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرے نے سلام کیا تو والسلام کہہ کے اس طرح جواب دے دیا، تو یہ چیزیں قاضی کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ ڈیلنگ میں جو پہلا مرحلہ آتا ہے وہ یہی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ڈیلنگ میں عدالت ہو۔ قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز میں سے کسی کو بھی کوئی پوائنٹس بتائے، طریقہ بتائے کہ کس طرح سے تم جیت سکتے ہو، کس طرح سے تمہارے حق میں فیصلہ جا سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں جائز ہے، وہ جب وہ جانتا ہو کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ پر جب کہا جائے قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز میں سے کسی کو کوئی چیز بتائے اور سمجھائے اور یہ بتائے کس طرح سے کیس تمہارے فائدے میں جا سکتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کب؟ کہ جب وہ نہ جانتا ہو کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، یعنی ابھی کیس چل رہا ہے اور قاضی ان دونوں پارٹیز کو نہیں جانتا، قاضی سے مراد جج ان دونوں پارٹیز کو نہیں جانتا، لیکن اگر وہ جانتا ہے، فرض کریں کہ ایک گھر کا معاملہ آیا ایک ایسے شخص کے پاس کہ جو قاضی تو ہے لیکن ساتھ میں وہ بچپن سے جانتا ہے کہ یہ گھر فلان شخص کا ہے۔ اب اتفاق سے یہی آدمی اپنا کیس لے کے آیا قاضی کے پاس، اور قاضی بچپن سے جانتا ہے کہ یہ گھر تو اس فیملی کا ہے۔ اب ایسے میں کوئی شخص کہے کہ یہ گھر میرا ہے، اور دعویٰ کون کر رہا ہے یہ گھر میرا ہے؟ کہ جس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور قاضی یہ بھی جانتا ہے کہ مالک مکان یہ ہیں اور یہ دوسرا فرد جو ہے اس گھر پر قابض ہے، یہ پہلے ہی سے وہ جانتا ہے۔ اب اتنی بات تو واضح ہے کہ یہ کیس اس بیس پہ تو ختم نہیں ہو سکتا ہے قاضی کہہ دے کہ میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ گھر ان کا ہے اور تم نے قبضہ کیا ہے، اس طرح سے تو عدالت میں کیس نہیں ہو سکتا۔ اب کیس آ گیا تو یہاں پر دونوں جانب کے وکلاء بحث کریں گے، اپنے دلائل لے کے آئیں گے۔ اب کیونکہ حقدار کا علم ہے قاضی کو اور حق کا علم ہے قاضی کو، تو قاضی اس شخص کو، یعنی جس کا مال ہے، کیونکہ یہ پہلے سے جانتا ہے، جاننے سے کیا مراد؟ اس فرد کو نہیں جانتا بلکہ یہ جانتا ہے کہ یہ گھر اسی کا ہے، یہ حقدار ہے، اسے گائیڈ کر سکتا ہے کہ تم اس طرح سے بولو، یہ بات کرو، اس طرح سے دلیل دو، تم یہ کہنا
اور اس طریقے سے تمہارا حق تمہیں مل جائے گا. تو ایسی صورت میں تو گائیڈ کرنا جائز ہے. لیکن اگر یہ دونوں کو نہ جانتا ہو اور ابھی کیس چل رہا ہو اور دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا تو ایسی صورت میں کسی بھی پارٹی کو کوئی پازیٹو پوائنٹ بتانا یا طریقہ کار بتانا قاضی کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی کہیں پر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو دو گروپس بن جاتے ہیں. ایک وہ کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا وہ کہ جو انکار کر رہا ہے یا یہ کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قاضی کس کی بات سنے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو پہلے آئے قاضی پر لازم ہے کہ اس کی بات سنے. اب اگر دونوں ساتھ آئے ہیں تو ایسی صورت میں کہ جو سیدھی جانب ہے اس کی بات کو سنا جائے گا, یعنی جو سیدھے ہاتھ کی جانب ہے اس کی بات کو سنا جائے گا. یا یہ کہ دونوں میں سے جو بھی راضی ہو جائے کہ ہاں تم اپنی بات کر لو, تو ایسی صورت میں جس کے بارے میں بھی دونوں راضی ہو جائیں وہ پہلے بات کر لے, قاضی اس کی بات سنے گا. اب جب قاضی کے پاس کیس آتا ہے تو اس میں 3 اہم ارکان ہیں, مدعی اور مدعا علیہ اور مدعا. مدعی یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک گھر کا کیس آتا ہے اور ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے. تو جو دعویٰ کر رہا ہے یہ گھر میرا ہے, اس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ ہے مدعی. اور جس کے خلاف وہ کیس کر رہا ہے کہ اس نے قبضہ کر لیا ہے میرے گھر میں, اسے کہا جائے گا مدعا علیہ. اور یہ گھر اور یہ دعویٰ کہ یہ میرا گھر ہے اسے کہا جائے گا مدعا. بس مدعا کیا ہے اس کا کہ یہ گھر میرا ہے. مدعی کون ہے؟ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے. یہ شخص مدعی ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ مدعا ہے. اور اس شخص نے قبضہ کیا ہوا ہے میرے گھر پہ, تو جس شخص کے خلاف اس نے درخواست دی ہے یہ ہے مدعا علیہ. اب یہ کیس جب چلے گا کہ جب شرائط پائی جاتی ہوں. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ یہاں پر ایک مختصر سا انٹروڈکشن ہے. قضاوت کا کیس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اسی وجہ سے فقہ میں کہا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے, روزے کے لیے کسی خاص عالم دین کو تیار نہیں کیا جاتا, لیکن علماء میں سے قضاوت کے لیے خاص باصلاحیت افراد کو منتخب کیا جاتا ہے کہ جو اس منصب پر فائز ہو کے اس کا حق ادا کر سکیں. قضاوت ایک مشکل ٹاپک ہے, تو ہم یہاں پر کچھ خاص موضوعات بیان کر رہے ہیں کیونکہ مکمل گفتگو یا یہ تصور کے کہ جو اہم فقہی کتب میں سارے موضوعات ہیں عام طور پر وہ بہت زیادہ خشک بھی ہیں اور پبلک کے لیے ان کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے. خاص ٹاپک کو ہم بیان کر رہے ہیں. مدعی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو, اور اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے کسی مال میں تصرف کرنے کے لیے, یعنی کسی مال کو وہ استعمال کرنے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ وہ محجور نہ ہو. محجور کے بارے میں پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ بعض وہ افراد کے جو حاکم شرع کی جانب سے محجور ہوتے ہیں, یعنی انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کو استعمال کریں. یا اسی طرح سے جو لوگ بینکرپٹ ہو گئے یا ان پر کوئی جرم عائد ہوا ہے, فرض کریں کسی نے کسی کا مال کھا لیا ہے اور اب کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ آپ اپنی کسی قسم کی پراپرٹی کو نہ بیچ سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں, نہ کرائے پہ دے سکتے ہیں, اور نہ ہی کچھ اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں, تو ایسے فرد کو کہا جائے گا کہ یہ محجور ہے. بس فرض کریں کہ اس کے لیے اب اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے مال کو بیچ سکے. اب یہ چاہے کہ اپنے کسی گھر کو بیچے, اس کے لیے مقدمہ دائر کرے, تو کہا جائے گا کہ نہیں, مدعی اپنے گھر کو بیچنے یا اپنی پراپرٹی کو بیچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, بس اس کے لیے وہ مقدمہ بھی دائر نہیں کر سکتا. کب تک؟ جب تک کہ اس پر سے اپنی پراپرٹی کو استعمال کرنے یا بیچنے یا تحفے میں دینے یا کرائے پہ دینے یا کسی قسم کے بھی استعمال کی پابندی ختم نہ ہو جائے. اب یہ پابندیاں بیچنے کی بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ پابندیاں ممکن ہے کہ ہر قسم کے تصرف کی ہوں, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ فقط بیچنے کی پابندی ہو اور یہ اجازت دی گئی ہو کہ تم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو اور ساتھ ہی کرائے پہ بھی دے سکتے ہو. پس محجور بھی مختلف اقسام کے ہیں. اسی طرح سے ایک شرط ہے مدعی کے لیے, وہ یہ کہ یا تو وہ اپنا دعویٰ کرے یا جس پر وہ ولایت رکھتا ہے, یعنی باپ بیٹے کی جانب سے دعویٰ کرے, یا
کسی نے اسے اپنی جانب سے منتخب کیا ہو، وکالت دی ہو کہ تم میری جانب سے اس دعوے کی پیروی کرو یا میری جانب سے دعویٰ کرو. مثال کے طور پہ ایک شخص ملک سے باہر ہے اور وہ کسی کو پاور دیتا ہے کہ تم میری جانب سے دعویٰ کرو. اسی طرح سے مدعی کی شرائط میں سے شرط یہ کہ جس کیس کے لیے وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے یقین ہو، ہوائی باتیں نہ کرے، گمان کی باتیں نہ کرے کہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ گھر شاید میرا ہے، تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. وہ یقین کے ساتھ کہے کہ یہ گھر میرا ہے، دلائل دے اور پھر دعویٰ ہوگا. اب اگر کوئی شخص آتا ہے کسی گھر کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ گھر شاید میرے والد کا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تو بس اب یہ میرا ہے، تو کہا جائے گا شاید واید کی بات نہیں ہوتی، تمہیں یقین ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد دلائل کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن اگر تمہیں ابھی ہی اس وقت یقین نہیں ہے تو پھر کس چیز کا دعویٰ ہوگا. یہ تو تھی چند مختصر شرائط مدعی کے بارے میں، یعنی جو کورٹ میں درخواست دیتا ہے کسی مقدمے کے لیے یا اپنا دعویٰ لے کے جاتا ہے کسی قاضی کے پاس کسی فیصلے کے لیے. اب کچھ شرائط ہم بیان کرتے ہیں مدعا علیہ کی، یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے. بس پہلی شرط یہ کہ وہ موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ موجود ہی نہیں ہے یا یہ کہ اس تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. دوسری شرط یہ کہ وہ معین ہو. تیسری شرط یہ کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے، یعنی فیصلے کے نتیجے کا امکان ہو. تو مثال فقہ میں دی جاتی ہے، کوئی دعویٰ کر دے کہ زمین حرکت کرتی ہے، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ ہو یا نہ ہو زمین تو حرکت کرے گی اپنی سابقہ روش کی طرح. بس فیصلہ کہاں ثابت ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو اس مثال سے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ فیصلہ ہو یا نہ ہو زمین تو اپنی حرکت کرتی رہے گی. بس ایسا موضوع ہونا چاہیے کہ جو فیصلے کے بعد بدلا جا سکے. یہ تھی چند شرائط مدعا علیہ کی. اب مدعا کی شرط یہ ہے کہ وہ چیز معین ہو اور واضح ہو اور معلوم ہو. بس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میری ایک چیز ہے کسی کے پاس، تو یہ واضح ہونا چاہیے کیا چیز ہے، اس کی صفات واضح ہونی چاہیے اور اس کی قیمت واضح ہونی چاہیے. بالآخر اس چیز کو پہچاننے کی جو بھی چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. بس یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میری ایک زمین اس کے پاس ہے. کہا جائے گا زمین کہاں ہے، کس ملک میں، کس شہر میں ہے، کس محلے میں ہے، کتنی بڑی زمین ہے. تو یہ ساری چیزیں بتانی ہوں گی. فقط ایک مجمل سی بات کہ میری ایک چیز اس کے پاس ہے اور میں اب اس کے خلاف مقدمہ کر رہا ہوں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ مدعی و مدعا علیہ تو کلیئر ہے لیکن مدعا کلیئر نہیں ہے. یعنی وہ چیز کے جس کے لیے مقدمہ کیا جا رہا ہے وہ واضح ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. جب وہ چیز واضح نہیں ہے تو کس چیز پر فیصلہ ہوگا. اب جب فیصلہ شروع ہوگا تو فیصلے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا، جن میں سے پہلی چیز ہے بینہ، یعنی گواہ. لیکن گواہوں کی بھی شرائط ہیں. یہ نہیں کہ پولیس کے لیے کچھ مخبر کام کرتے ہوں اور کچھ ایجنسیوں کے لیے لوگ کام کرتے ہوں اور وہی جا کے گواہیاں دیتے ہوں. تو اسلام میں اس قسم کے افراد کی گواہیاں قبول نہیں ہیں، پیشہ ور افراد کی، بلکہ گواہوں کی بھی شرائط ہیں کہ جو بعد میں بیان ہوں گے. بس پہلی چیز ہے بینہ. دوسری چیز ہے اقرار. یعنی اگر کیس چل رہا ہے اور مدعا علیہ کہ جس کے خلاف کیس چل رہا ہے وہ اقرار کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کیس دائر کیا کہ ہمارے گھر پہ فلان شخص نے قبضہ کر لیا ہے. اب کیس چل رہا تھا، اس دوران کسی نے اسے واعظ و نصیحت کی، تو جس کے خلاف کیس چل رہا تھا وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ انہی صاحب کا ہے. تو اس اقرار کے ذریعے سے کیس ختم ہو جائے گا اور ملکیت واپس ہو جائے گی مدعی تک، اور یہ مال یعنی یہ گھر واپس چلا جائے گا مدعی کے پاس. تیسری چیز کہ جس سے فیصلے میں مدد ہوتی ہے وہ ہے قسم. اور چوتھی چیز
وہ ہے علم قاضی، کہ اگر قاضی کو یقین ہو جائے تو علم قاضی خود حجت ہے. لیکن یہاں پر یہ چیز ڈسکس کی جا سکے گی کہ قاضی کو یقین کن کن چیزوں سے ہو رہا ہے اور وہ چیزیں بھی آیا صحیح ہیں یا نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آج کے دور میں بعض کام ڈی این اے کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا ڈی این اے خود بے ذات ہی حجت نہیں ہے، لیکن اگر قاضی کو ڈی این اے کے ذریعے سے یقین ہو جائے تو علم قاضی کے عنوان سے پھر یہ چیز ثابت ہو جائے گی. اب کچھ شرائط بیان کرتے ہیں شہادت کی، اور بعد میں شرائط بیان کریں گے شہود کی، یعنی شہادت دینے والے کی. تو پہلے مرحلے میں جو شہادت دی جا رہی ہے اس کی شرائط. بس پہلی شرط یہ ہے کہ یہ شہادت صریح ہو، یعنی بالکل کلیئر، بالکل واضح ہو. دوسری شرط یہ کہ جس کیس کے لیے اسلام نے جتنے شاہدوں کا کہا ہے اتنے افراد گواہی دیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے افراد ہیں یہ سب کے سب 7 گواہی دیں. شاہدوں کے بارے میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ کہ وہ بالغ ہوں. شاہد سے مراد یعنی جو گواہی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ کہ وہ بالغ ہوں. اور اس جانب توجہ رہے کہ اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ مذمت ہے کوئی جا کے کسی کے فیور میں گواہی دے جبکہ اسے علم نہیں ہے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ مذمت ہے کہ کوئی جا کے کسی کی مخالفت میں گواہی دے فقط دوستی کی بنیاد پر یا مال یا دنیا کی بنیاد پر. تو کیونکہ گواہ پر دار و مدار ہے کیس کا، البتہ بحث جگہ، تو یہ یاد رکھے کہ یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ دوستیاں رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب طویل ہوگا. کیونکہ جتنا بڑا کیس تھا، جتنا بڑا جرم تھا، جتنا زیادہ کسی کا حق پامال ہوا اتنی ہی زیادہ سزا ہوگی. بس ہم سب کو توجہ دینی چاہیے، کبھی اگر ہمیں گواہ بن کے جانا پڑے تو گواہی دینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. گواہی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں کسی فرد کے لیے. مثال کے طور پہ ہم نے ایک شخص کے فیور میں گواہی دی کہ جس نے کسی کے گھر پر قبضہ کیا ہوا تھا. اس کی دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے گواہی دی کہ ہاں یہ گھر اس کا ہے، فرض کریں. یہ شخص مر گیا، اب جو بھی عذاب اسے ملے گا قبر میں وہ اللہ جانے اور یہ جانے، لیکن عذاب ہمارے لیے بھی ہوگا. گھر کسی اور کے پاس چلا گیا، مال دنیا کسی اور کے پاس چلا گیا، لیکن عذاب ہمارے لیے ہو گیا. بس آپ میں سے جو بھی اس گفتگو کو سن رہا ہے، جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک کسی کے لیے گواہی نہ دیں. بس دوبارہ شرائط بیان کرتے ہیں کہ گواہی دینے والے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اسی طریقے سے مومن ہو اور عادل ہو، یعنی واجبات پر عمل کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اور اسی طریقے سے حلال زادہ ہو. اور آخری شرط بیان کریں کہ وہ جھوٹ بولنے میں مشہور نہ ہو، یعنی ایسا فرد نہ ہو کہ جسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے. اب ممکن ہے بظاہر یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حلال زادہ ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، لیکن لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. بس ایسا فرد، کیونکہ گواہی میں دخل ہے سچ کا، گواہی کا دار و مدار ہے سچائیت پر. بس ایک شخص کے جو مشہور ہے کہ یہ جھوٹا ہے یا عموماً لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ تو تھیں چند شرائط شہادت کی اور شہادت دینے والے کی، یعنی گواہی دینے والے کی. اب کیس کے ثابت ہونے کے لیے ایک موضوع جو ہم نے پہلے بیان کیا وہ تھا اقرار، کہ جس کے خلاف کیس کیا گیا اگر وہ اقرار کر لیتا ہے. اب یہ اقرار وہ اپنے خلاف کر رہا ہے، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ عقلاء کی دنیا میں روش یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے خلاف خود اقرار کرے تو اس کی بات کو مانا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص کہ جو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ گھر میرا نہیں ہے، میں نے قبضہ کیا تھا، تو یہ اس کی بات مانی جائے گی.
یہاں پر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے تو اسے گواہ چاہیے ہوں گے. لیکن اگر کہتا ہے کہ ہاں یہ گھر میرا نہیں ہے، میں نے غلط کیا، میں نے قبضہ کیا، تو یہاں پر اقرار کافی ہے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے اور اس دوسری پارٹی کے جیتنے کے لیے. بس اقرار کرنے والے کو کہا جاتا ہے مقر. اقرار کرنے والے کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اور اسی طرح سے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اقرار کرے، نہ یہ کہ اسے مارا گیا ہو یا ڈرایا گیا ہو کہ تم اقرار کرو، اور یہ کہ وہ اقرار کا ارادہ رکھتا ہو. بس اگر اس کی حالت خراب تھی، بے ہوشی کے عالم میں تھا، یا غنودگی تھی، یا طبیعت صحیح نہیں تھی، یا اسے کچھ فٹس پڑتے تھے اور اس میں وہ اقرار کرے، تو اس اقرار کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ اس نے ارادہ اس اقرار کا نہیں کیا تھا. یہ اس وقت ایسے کام کر رہا تھا کہ جو بغیر ارادے کے ہو رہے تھے. بس جس طرح سے اقرار کرنے والے کی شرائط ہیں، اسی طرح سے اس اقرار کی بھی شرائط ہیں. اقرار کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ کہ یہ اقرار جبری نہ ہو. اقرار کرنے والے کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ اس پر جبر نہ کیا گیا ہو. اقرار کی شرائط میں شرط کیا ہے کہ یہ جبر کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو، ظلم کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو، ڈرا کے اس اقرار کو حاصل نہ کیا گیا ہو. اقرار صریح ہو، یعنی بالکل واضح ہو اقرار. مثال کے طور پہ کوئی کہیں کیس چل رہا تھا مکان کے لیے، تو یہ کہے کہ ہاں یہ مکان میرا نہیں ہے، میں نے اس پہ قبضہ کیا تھا، تو یہاں پہ کہا جائے گا اقرار صریح ہے. اب فرض کرے اقرار کرتا ہے ہاں 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 صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، تو کہا جائے گا یہ اقرار صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے اقرار کی شرائط میں شرط یہ ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں، یا سوتے ہوئے نہ کیا جائے. ایک اور شرط ہے اقرار کی، وہ یہ کہ اقرار جتنی دفعہ شریعت میں لازم ہے کسی کیس کے لیے اتنی دفعہ اقرار ہو. مثال کے طور پہ بعض جگہ 4 دفعہ اقرار ضروری ہے. بس اگر ایک شخص اقرار کرتا ہے، اور بعض روایات ممکن ہے آپ نے سنی ہو کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ فلان گناہ کیا ہے، مجھ پر آپ حد جاری کریں، تو آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. وجہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ اقرار میں بعض گناہوں کی حد جاری نہیں ہوتی. پھر اگر وہ دوبارہ آیا، پھر اگر وہ اس کے بعد آیا، جو جتنی دفعہ کا ذکر ہوا ہے فقہ میں اتنی دفعہ اقرار کرنا ہوگا. اگر اس سے کم اقرار ہو تو پھر سزا نافذ نہیں ہوگی اور نہ ہی کیس ختم ہوگا. کیس کے ثابت ہونے کے لیے جو تیسری چیز ہم نے بیان کی تھی وہ ہے قسم. کہ اگر گواہ بھی نہ ہوں تو پھر قسم کھائی جائے گی. قسم کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک یعنی اللہ سے قسم کھائی جائے، یا پھر صفات خاص ہوں، یعنی رب العالمین، رحمان، مالک یوم الدین. اس قسم کی صفات کہ جو کسی دوسرے کے لیے تصور نہیں کی جا سکتی. بس یا لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ سبحانہ و تعالی، یا صفات خاص کے ذریعے سے قسم کھائی جائے. جو شخص دعویٰ کر رہا ہے وہ قسم کھائے گا، نہ یہ کہ کسی اور کو لے کے آئے اور وہ قسم کھائے. ہاں کسی اور کو اگر گواہ بنا کے لایا گیا ہے تو اس سے قسم کھلوائی جا سکتی ہے، وہ بالکل الگ موضوع ہے. لیکن یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے وہ قسم کھائے گا. اور قسم کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جہاں پر قضاوت ہو رہی ہے وہاں پر قسم کھائی جائے. اگر کہیں اور قسم کھائی گئی ہے تو وہ قسم کافی نہیں ہوگی. چوتھی چیز کہ جس سے کیس حل ہو سکتا ہے وہ ہے علم قاضی. اب یہ علم قاضی کیسا ہے کہ جب ہم نے پہلے مثال دی کہ فرض کریں قاضی یا جج یہ جانتا تھا بچپن سے کہ یہ گھر فلان شخص کا ہے، تو یہاں پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن ہاں فیصلے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن اگر اس سے سوال کیا جائے کہ تم نے کیسے فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں جانتا ہوں اور یہ دلائل ہیں کہ یہ گھر اس کا ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو
اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ قضاء اور شہادات یعنی قضاوت کے موضوع میں اور گواہی کے موضوع میں فقہ میں بہت زیادہ طویل گفتگو ہے، اور یہ گفتگو اتنی زیادہ سخت ہے کہ فقہی احکام میں سے یہ واحد ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ علماء کو تیار کیا جاتا ہے اور کئی سال پڑھائی ہوتی ہے مخصوصاً قضاوت کے لیے۔ لیکن ہماری گفتگو فقط ایک انٹروڈکشن کی حد تک تھی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔